اور آج ملیں گے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے، میڈیا پر بھی ملیں گے، اس لباس میں، مولویوں والے لباس میں بھی آپ کو ملیں گے، جو کہیں گے کہ قرآن نہ پڑھا کرو۔ خود آ کر انہوں نے کہا کہ قرآن نہ پڑھو۔ یہ اصل پروپیگنڈا ان کافروں کا تھا، ان ظالموں کا تھا جو ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے خریدے یہ مولوی، انہی مولویوں نے آ کر ہمیں کہا کہ جی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ملیں گے ایسے لوگ، میڈیا پہ آن دی ریکارڈ یہ باتیں موجود ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ تم نے اگر خود سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ معاذ اللہ کہ یہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں پڑھتے رہو، گمراہ نہیں ہوتے، قرآن پڑھنے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ہم نے تو نصیحت کے لیے بڑا آسان بنایا ہے، فہل من مدکر، کوئی ہے تھوڑا سا غور کرنے والا، کوئی ہے تھوڑا سا پڑھنے والا، جس کا کلام ہے، جس کی کتاب ہے، جو بھیجنے والا ہے، جو انسان کو بنانے والا اور انسان کی نفسیات کو سمجھنے والا، وہ رب کہتا ہے کہ آسان ہے، اور ان کے خریدے ہوئے مولوی کیا کہتے ہیں؟ مشکل ہے تو میں نہیں آئے گا۔ اور پھر کیا کہیں گے؟ پہلے 17 علوم پڑھو، پہلے 18 علوم پڑھو، کوئی پتہ نہیں 52 علوم، اتنے علوم پڑھو پھر قرآن آئے گا۔ اللہ کے بندو، ان صحابہ کرام نے کون سے علوم پڑھے تھے؟ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ کئی قرآن کے اندر ایسی باتیں ہیں جو ہر انسان کو سمجھ نہیں آتی، اس میں بلاغت ہے، اس میں فصاحت ہے، اس میں جو ہے معانی کی گہرائی ہے، جو اس کی گرامر سے واقف نہیں ہے، ساری چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ کئی مشکل مسائل ہیں جو صحابہ کرام کو بھی سمجھ نہیں آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، وہ چیز اپنی جگہ پر۔ لیکن یہ چیز یاد رکھیں، جو انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے نا، جو انسان اللہ کا باغی ہے، نافرمان ہے، بے نماز ہے، ماں باپ کا نافرمان ہے، دنیا اس کی بگڑی ہوئی ہے اور نڈر بنا پھرتا ہے، ڈرتا نہیں رب سے، قرآن کا کوئی بھی صفحہ کھول کے آگے پڑھنا شروع کر دینا، اس کو ہدایت ہی ملے گی۔ کہیں سے بھی ترجمہ اٹھا لے، ہر جگہ پر انداز ہی اللہ کا ایسا ہے کہ ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات، کوئی نہ کوئی آخرت کے ڈر والی بات، کوئی نہ کوئی لازمی انسان کو کوئی نہ کوئی مل جاتی ہے۔